ناظر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شبیر سہام۔ اسلام آباد کے تھانہ کرال کے علاقہ گلبرگ گرین سے ایک 17-18 سالہ بچی جو ہے وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی۔ بچی ایک ڈاکٹر کے گھر میں گزشتہ 6 ماہ سے ملازمت کر رہی تھی اور اس واقعے کا مقدمہ تھانہ کرال پولیس نے تو درج کر لیا ہے، لیکن 6 ماہ گزرنے کے باوجود تاحال بچی کا سراغ نہ مل سکا۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس وقت ہم متاثرہ فیملی کے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جناب؟ اسلم خان۔ کیا معاملہ کیا ہوا؟ سر یہ میرا سالہ ہے، اس کی بیٹی ادھر ڈاکٹر فضل رؤف ہے، اس کے گھر کام کرتی تھی۔ 4 مہینے ہو گئے گھر سے ان کے گھر سے نکلی ہے۔ اس کی بیوی نے مارا تھا، یہ ڈاکٹر نے خود مانا ہے کہ جی میری بیوی نے مارا تھا، اور اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی اور نکل گئی، مگر کوئی سمجھ نہیں لگ رہی۔ نہ پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرتی، پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس کہتی ہے جی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں۔ ایف آئی آر کون سے تھانے میں؟ ایف آئی آر تھانہ کرال میں ہوئی ہے، اور تقریباً 4 ماہ میں 5 تبدیل ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم جب جاتے ہیں پولیس والوں کے پاس تو پولیس الٹا یہی کرتے ہیں کہ جس طرح ہم ملزم ہیں، اور وہ لوگ جو ہے نا جو لڑکی کو لے گئے گاڑی میں بیٹھی ہے، نہ وہ گاڑی والا آج دن تک انہوں نے پکڑا ہے، نہ ڈاکٹر سے تفتیش ہوئی، نہ اس کی بیوی سے ہوئی۔ اس کی بیوی نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں کیوں ڈالا تھا؟ سوال تو یہ ہے نا کہ جب اس کا اور رابطہ ہی نہیں تھا، ان کو پتہ بھی تھا کہ اس کے والد کا رابطہ، ان کا کام تو اسی ٹائم فون کرتے۔ اچھا، اب مجھے پہلے یہ بتائیں تاکہ ناظرین کو بھی ساری بات کی سمجھ آ جائے، جی بچی کی عمر کتنی؟ 18 سال۔ نام کیا ہے؟ ہینا۔ یہ ان کے والد ہیں؟ یہ والد ہے نعمت خان۔ اچھا، یہ اردو نہیں بول سکتے؟ اردو نہیں بول سکتے، پشتو بولتے ہیں۔ تعلق کہاں سے ہے؟ ملاکنڈ درگئی سے۔ اچھا، یہ بچی جو ہے یہاں پیمس کے ایک ڈاکٹر کے پاس کام کر رہی تھی، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، پیمس کا ڈاکٹر ہے۔ کیا نام ہے؟ فضل رؤف۔ اور کہاں پہ رہائش کہاں پہ؟ گلبرگ ہائٹس میں۔ گلبرگ ہائٹس میں۔ کتنے عرصے سے کام کر رہے تھے وہاں پہ؟ 6 مہینے ہو گئے تھے یہاں پہ۔ 24 گھنٹے وہیں پہ رہتے؟ 24 گھنٹے وہیں پہ رہتے تھے۔ تو یہ کس دن اپنے گھر سے لاپتہ ہوئی ہے؟ کس تاریخ؟ یہ 27 مارچ کو۔ 27 مارچ کو۔ جی۔ کتنے بجے؟ تقریباً 4:15 بجے۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں، اس واقعے کا مقدمہ تھانہ کرال میں درج ہے اسلام آباد کے، اور اسی ڈاکٹر کی مدعیت میں یہ پرچہ ہوا؟ جی بالکل، اسی ڈاکٹر کے مدعی بنا تھا۔ اور والد جو ہے، ان کے والدین جو ہیں، یہ کہاں پہ رہتے تھے؟ یہ ادھر ملاکنڈ میں تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایف آئی آر ہوئی، آج 4 مہینے ہو گئے، اس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ بچی گھر سے نکلی، کہاں گئی؟ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ لوگوں نے اپنے طور پہ نکلوائے، اس میں کیا چیز؟ یہ ڈاکٹر نے دیے کچھ، اور کچھ ہم نے دیے۔ پولیس نے اپنے طور پہ کوئی تفتیش نہیں کی، صرف زبانی جمع خرچ کی۔ اور RFASI ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کرے، ٹھیک ہے، جس نے الٹا ڈاکٹر کو بے گناہ کر دیا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کا شک ہے ڈاکٹر کے اوپر؟ ڈاکٹر کے اوپر ہمارا پورا شک ہے۔ اور گاڑی والا ہے، جس گاڑی میں بیٹھی 4 گھنٹے تک وہ کہاں پہ گھماتا رہا، تو ہم کہتے ہیں ان کو لے کے آئے، ان سے پوچھیں، ہمارے سامنے پوچھیں۔ ابھی تک انہوں نے ہمیں کوئی چیز نہیں دکھائی۔ اچھا، آپ نے کہا 4 گھنٹے تک کہیں اس بچی کو گھماتے رہے، جی، وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب کیا وہ فوٹیجز میں؟ سر 4:15 بجے فوٹیجز میں یہاں سے نکلی ہے، اور پولیس نے کہا جی کہ ہم نے اس سے تفتیش کی، گاڑی والے، وہ ٹیکسی گاڑی ہے، اوبر پہ چلاتا ہے، اور اس کا جو ہے نا اس نے کیا ہے کہ میں نے اسے 36 اڈے پہ اتار دیا ہے۔ جب ہم نے وہاں پہ جا کے فوٹیج چیک کیے تو وہاں پہ وہ 8:15 بجے شو ہو رہی ہے، اور وہاں گلبرگ سے PWD کا ٹوٹل 15 منٹ کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن پولیس والوں کو جج صاحب نے بھی یہی سوال کیا ہے کہ آپ کہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات جج صاحب نے بھی کہی ہے کہ بھئی تفتیش آپ صحیح نہیں کر رہے، مگر جس تفتیش کے پاس جاتے ہیں 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے جی میری تفتیش ہی بدلی ہوگی ہے۔ ڈاکٹر ان کو پیسے کھلا رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے خود ہمیں کہا ہے کہ جی میں پیسے والا ہوں، میں پیسے دے سکتا ہوں، آپ کیا کر لیں گے؟ جو اس کیس کا مدعی بھی ہے، جو اس کیس کا مدعی بھی بنا ہے، اس نے کہا جی میں پیسے دیتا ہوں، آپ کیا کر لیں گے؟ جہاں پہ آپ 10 روپے لگائیں گے میں وہاں پر 50,000 روپیہ لگاؤں گا۔
آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا جس گاڑی میں وہ بچی بیٹھی تھی اس کا کون چلا رہا تھا؟ ڈرائیور کا کیا نام ہے؟ سکندر نام ہے اس کا. اچھا پولیس نے کوئی تفتیش کی اس سے؟ ہمارے سامنے کوئی نہ اسے لے کے آئے نہ ہمیں پتا ہے. ہم آج دن تک ہم نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. صرف پولیس نے کہا جی ہم نے اسے تفتیش کی ہے کیا کہتا فون ہے؟ پہ کہ میں نے جی اسے 36 اڈے پہ اتار دیا تھا. وہ پریشان تھی. اس نے مجھے کہا کہ جی مجھے اڈے پہ اتار دو تو میں نے 36 اڈے پہ اتار دیا. میں ریا جا رہا تھا. اور جب ہم نے فوٹیج چیک کی میں نے پولیس والوں کو کہا کہ جی مہربانی کریں 4 گھنٹے گھماتا رہے اس سے پوچھیں مگر پولیس تفتیش نہیں کر رہی. ایس ایچ او صاحب کے پاس میں گیا ہوں, ڈی اے جی آپریشن کے پاس میں گیا ہوں, ایس ایس پی آپریشن کے پاس میں گیا ہوں, ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس میں گیا ہوں. کوئی سنوائی نہیں ہے. بس زبانی جب بھی جاتے ہیں ابھی کرتے ہیں تفتیشی تبدیل ہو گیا, ٹرانسفر ہو گئی. ہمیں آج دن تک اپنے تفتیشی کا ہی نہیں پتا چل رہا کہ ہمارا کون سا ہے. دوسرے دن تفتیشی تبدیل ہوتا ہے, 15 دن اس میں لگ جاتے ہیں, دوسرا آئے گا جی وہ مثل پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اس 4 مہینے کے دوران کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا, کوئی کال, کوئی کسی قسم کی کوئی کسی قسم کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا, کسی قسم کا بھی. اچھا یہ بتائیے جس دن وہ گھر سے نکلی اس سے پہلے کوئی ایسی کوئی انہونی واقعہ ہوا ہے جس سے آپ لوگوں کو بھی شک ہو رہا ہو کہ کوئی مار پیٹ یا کوئی ایسی ویسی بات؟ ہمارے گھر میں تو تھی نہیں تھی, ڈاکٹر کے گھر میں ڈاکٹر کے زبانی یہ بات عارف اے ایس آئی الفن یہ بات کہے گا کہ جی ہاں ریپل کو ڈاکٹر نے یہ بات کہی تھی کہ جی میری بیوی نے اسے مارا تھا اور صبح وہ نکل گئی. بقایا ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمارے پاس تو تھی ہی نہیں. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اور ان پڑھ ہے نہ وہ اپنا نام بھی کسی کو صحیح نہیں بتا سکتی. کیا کہیں گے وزیر داخلہ سے, آئی جی اسلام آباد سے, ایس ایس پی آئی سے؟ جی حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کی بچی کی انویسٹیگیشن کریں پھر, اور ہمیں اپنی بچی سے غرض ہے کہ وہ سامنے آ جائے. تو ہمیں اور کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, نہ ہم اتنے غریب ہیں ہم نہیں کر سکتے. روزانہ ہم جاتے ہیں ادھر دیہڑی لگاتے ہیں پھر جاتے ہیں یہاں سے کرایہ لگا کے. ٹھیک ہے, اور دوسرے دن اگر ہمیں بلاتے بھی تو ہمارے پاس پہلی بات ہے کرایہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جا کے وہ اپنی تفتیش کریں. روز کدھر ہم جائیں, بس پولیس ہمیں اگر پہلی بات ہے بلاتی نہیں, اگر بلاتی بھی ہے تو تھانے جاتے ہیں, او یار مجھے یہ کام پڑ گیا میں ادھر جا رہا ہوں آپ کل آنا. تو روز ہم کدھر جائیں, ہم غریب آدمی ہیں, اپنے بچوں کو پالیں کہ ان کے پیچھے تو بھاگیں. اچھا یہ ناظرین جو بچی کے والد ہیں اردو یہ بول نہیں سکتے, ان سے بات کرتے ہیں پشتو میں, کیا کہیں گے جی آپ؟ بس زمونږ او دا وینا ده چې زمونږ سره پوره امداد وشي او دغه وشي چې مونږ ته خپل بچی میلاو شي. زمونږ د چا ساوه داوه نشته. ډاکټر فضل رؤف راوستې ده, کچه اختر شپې له راوستې وه, شپه یې راسه کړې ده چې په 3مه ورځ به یې د نه زه بوځمه. ما ورته ویل جي صحیح ده بوځئ, خو ما له به بیا کله راولی چې بس زما واړه ښه شي, واړه یې بیمار و چې هغه ښه شي بس زه به یې تا ته 4-5 ورځې کې واپس درولم. نو په دې 4 میاشتو کې ما لور نه مړه مو ولیده, نه مې جمدی ولیده, نه یې کال راځي نه یې مسکال راځي. مونږ له څه خبر نه راځي, تاڼو ته قچارو ته عدالتونو ته ہر ځای ته لاړو, څوک را سره مرسته نه کوي نه پولیس کوي. تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے. یہ اسلام آباد سے تھانہ کورال کی حدود میں گلبرگ گرین سے ایک بچی جس کی عمر 17-18 سال ہے وہ گزشتہ 4 ماہ سے لاپتہ ہے. پولیس نے واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا ہے لیکن پولیس کی تفتیش ان 4 ماہ کے دوران 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی. متاثرہ خاندان نے آئی جی اسلام آباد سے, ڈی آئی جی سے, ایس ایس پی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نوٹس لیں اور بچی کو بازیاب کرائیں.